مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد، تھوڑی جو بیٹا استقلال مل جاؤ، نظر نہیں آتی، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد، آخری مرتبہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز نیچے بھاری کرو، نیچے آواز نیچے بھاری کرو، اوپر بہت زیادہ نہ چاہیے، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ میری چاپ دیکھیں بیٹا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، چونکہ یہ قرآن ہے، ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا، آپ کی ذمہ داری ہے سننا۔ اگر سننے میں کوتاہی ہوئی پھر ہماری مجبوری ہو جائے گی نا۔ اگر آپ اتنی محنت کر کے اتنی دور دراز سے آئے بھی ہیں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اب وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت نہیں ہے، سمجھ آئی میرے بھائی؟ قیمت نہیں ہے وقت کی۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے، ماشاءاللہ، یہی توجہ۔ خالق فرما رہا ہے، میرا حبیب انما، جس کا کلام انما سے شروع ہو، خدا جانے کلام والے کیسے ہو۔ انما کلمہ حصر ہے، حصر، حصر کی دو قسمیں ہیں، حصر حقیقی، حصر اضافی۔ یہ دونوں حصر اسی آیہ کریمہ میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا پہلا کلام ہے جس میں دو حصر اکٹھے آ گئے۔ ایک حصر میں توحید آتی ہے اور ایک حصار میں آل محمد آتی ہے۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ نے جہاں اپنا حصار کھینچا ہے وہاں آل محمد کو بھی حصار میں رکھا ہے۔ اور سمجھ آندی بھی ہے، جہاں اپنا کمال حصار سے بیان کرنا ہے، ان کا بھی حصار بنا۔ چونکہ حصار کی حقیقت کو قرآن بنانا اللہ کا کام ہے۔ اب حصار میں کمال کیا ہے؟ پہلے ان کے حصار کا اعلان کیا تاکہ 14 معلوم کریں حصار کس منزل پہ پہنچتا ہے۔
میں بڑی ساری گل کر لی تاکہ ان کو حصار اللہ کے حصار کی انہیں حقیقت معلوم ہو جائے. جن کو میں نے بنایا ہے اللہ نہیں بنایا مگر وہ اللہ جتنا جان اللہ بھی نہ ہوں مگر اللہ جتنا جان بھی جانیں گے تو میرا قرآن سمجھانے گے. کل خیال کرائے جانیں گے تو سمجھانے گے، اگر جانیں گے نہیں تو سمجھانے گے کیسے؟ اس کے اندر جو نظام ہے اس نظام کو ایکسپلین کیسے کریں گے، تشریح کیسے کریں گے، کیسے کیسے سمجھائیں گے. ہمیں انہیں بیان کا بھی ہر طریقہ بتا دیا ہے، سمجھانے کا بھی ہر انداز بتا دیا. جو توحید کے ذرائع ہیں وہ سارے ان کے اندر موجود. اب خالق اس آیہ کریمہ کی ابتدا صاحبان ابن خدا کے واسطے یہ علمی ماحول ہے، سارا پورا پٹی علمی ہے. او بکھر سے لے کے ایسے ایسے آ کے یہاں آ کے ایک مرکز بن گیا ہے. پھر آگے مرکز بنیں گے. آپ مرکز میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. وہاں بکھر کونے کا ہے، ادھر رحیم یار خان کونے کا ہے. آپ مرکز کے ہیں. اگر مرکز کمزور ہو گیا تو نہ اے رہے گا نہ اے رہے گا. مرکز کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کی. ہم آئے ہیں آپ کے مرکز کو علمی طور پہ مضبوط کرانے کے لیے تاکہ سمجھ آئے یہ اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کے کامل نمائندے بھی ہیں. خیال کرائے میں شروع کرنے لگا. اللہ نے لفظ انما فرمایا. انما کے معنی ہیں علماء نے کیے سوائے اس کے نہیں. معلوم ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خوش ہو حیدری. کیسی لفظیں بنا دی خالق نے. یہ لفظیں ان 14 کو سمجھانے کے لیے بنائی. ہمیں اور کسی کو سمجھانا نہیں، سمجھنا تو ان کو ہے. ان کے لیے سب کچھ بنائے سوائے اس کے نہیں. کیونکہ سوائے اس کے نہیں میں 1 سیکنڈ لگتا ہے بیان کرنے میں. اللہ نے کہا ہم عاجز نہیں ہیں، سوائے اس کے نہیں کا ترجمہ ہم کر کے دیتے ہیں بس. میرے خیال ہے شرح کی یہ تو سمجھ نہیں آئی. بس جہاں اللہ نے بھی آ کے بس کہہ دی ہو وہی آل محمد. ہائے 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 حیدری. شانے بڑو شانے شانے. بس کے سے حسر کا ترجمہ بس. اچھا دیر نہ سمجھ یہ شانے بہت جلدی سے قابو تھی وہ صحیح. بس انما بس. اللہ ازلی ہے. ازلی خدا جانے ازل کی ابتدا نہیں ہوتی، ابدی ہے انتہا نہیں ہوتی. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا. او بے خبر دنیا، اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہ کی ابتدا کا نام ہی آل محمد. سبحان اللہ. خوش ہو میرا پتر حیدری. اللہ یا یہ تھلے بھائی اے ہون بلا نہ اٹھائے. شکر ہے شکر ہے شکر ہے
شکر سے انما کلمہ حسر ہے. میں آج لغت ساری لغت آپ کو سناتا ہوں ایک ایک لفظ کی تاکہ پتہ تو چلے قرآن نے کہا کیا ہے. ہائے ہائے انشاءاللہ. انما کلمہ حسر ہے. جگہ دے جو سائیں کو جگہ دے جو. گل چنگی لگ دی بھی. جب تک یہ موضوع آپ کی توجہ نہیں ہوگی آگے ہم کیسے چلیں گے؟ ہم نے آپ کو سنانا ہے، ہم نے دیواروں کو نہیں سنانا. نا 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 نا. ہائے 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 ہائے. اگر اللہ کا کلام سننا پسند نہیں ہے پھر چلے جائیں، یہاں سے آیا نہ کریں. ہمیں آپ کے ایسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو سننا نہیں چاہتے. حیدری بس ایک بات شروع کی گل. انما کلمہ حسر ہے. میرے بھائیو حسر کا کام یہ ہے، حسر کا حصار کا جو انما حصار کا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ ما قبل کی اپنے سے پہلے کی مطلق نفی کرتا ہے کہ پہلے کوئی ہے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہ نے انما لگا کے کیا کہا؟ مطلق نفی کر دی. ان سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے لوگو 14 سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. ہائے ہائے. کیا مطلب ہوا؟ 14 سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. یا اللہ ہے یا 14 حیدری. یا اللہ ہے یا 14 کوئی نہیں. کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اے اللہ اب بتا، تو اللہ ہے، تو ازلی ہے، تو تیری نہ ابتدا ہے نہ انتہا. تو سرمدی ہے. سرمدی سمجھ دیا؟ اللہ کیا ہے؟ سرمدی. اس سرمدی ایک خاص لغت ہے. سرمدی وہ ہوتا ہے نا جس کی ابتدا ہو نہ انتہا، اسے اللہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. خوش نہیں ہوئی یار، اتنی گل ہوئی ہے اتنی. اللہ ایسا ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اے اللہ اب تیری نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو سمجھ سے ہی بالا ہے. بالا ہے، نہ تیری ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اب ہمیں اتنا بتا دے 14 کب سے ہیں. یہ غور نے فرما حیدری تیری تو ابتدا نہیں ہے، 14 تو بن کے آئے ہیں. بتا اسے تو نے کب بنایا ہے؟ کہا ابھی کب بھی نہیں تھا. کب زمانے میں آئے. ہائے 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 ہائے. حیدری پچھلے صاحبان میری گل کی سمجھ لگی بھی ہے پتر. شکر ہے شکر. اللہ مطلق نفی. اوئے ہوئے ہوئے. اب یہاں علم کلام میں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں اس کو. علم کلام میں اللہ نے آئے اپنی بھی ابتدا بتائی ہے اور آل محمد علیہ السلام کی بھی ابتدا بتائی. شکر ہے کہ علم کلام میں آ کے متکلمین نے محنت کی ہے. انہوں نے اپنی ایک لفظیں بنائی ہیں
کہا کہ اللہ قدیم ہے. قدیم سمجھتے ہو؟ یہ متلاشی بڑے خوش پہ ہو جائے. خدا گواہ دلوں خوش ہو رہے. میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے میں، خدا کی قسم لگتا ہے کہ مدت کی آرزو پوری ہو رہی ہے. یہ باتیں نہیں بیان ہوتی میرا بھائی. اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ قدیم ذاتی ہے. قدیم ذاتی. اوئے ہوئے ہوئے خوش ہو جائیں. یہ ذات جناب علی نے اللہ کا نام رکھا ہے. ہائے 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 ہائے. جو توحید کو ذات کے حوالے سے جانے اسے علی کہتے ہیں. یا من حیدری، یا من جناب علی کا جملہ ہے توحید کے بارے میں. یا من دل علی ذات ہی بذات. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ذات کی معرفت مجھے اپنی ذات سے کرائی. ہائے 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 ہائے. علی اللہ نہیں ہے. بسم اللہ. ذات یا من دل، جس نے رہبری دی، رہنمائی دی، جس نے تعلیم دی. یا من دل علی ذات ہی بذات، جیسے اپنی ذات سے مجھے ذات کی دلیل دی. میں جملہ کہہ دوں، جو ذات خدا کی کن ہو کو بھی جانے اسے علی کہتے. ہائے ہائے حیدری. آج جملہ کہہ دیا پھر سجدہ ہے علی کو کہ سلونی کا دعویٰ کرے. پھر جناب علی کو سجدہ ہے یا نہیں؟ جو اس کی کن ہو کو بھی جانے. کن ہو یہ اللہ کا حق ہے کہ ان کو جنوائے. میں لمبی ساری بحث کراں گا، وہ تو چھپا ہوا. علی فرماتے ہیں، اس کا میں جملہ کہہ دوں، اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں محجوب ہے. جانے سمجھ نہیں آتی. کوشش فرما پتر، خدا واسطے کوشش کرو. اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا ہے. خدا جانے وہ لاکھوں علی نے جانے کیسے ہیں. ہو بے خبرو. اللہ لاکھوں حجاب، جبروتی حجاب. یہ حجاب نہیں، یہ مادی حجاب نہیں، جبروتی حجاب. دیکھنا ہے جبروتی حجاب. جب جبروتی حجاب دیکھنا چاہتے ہیں، ایک کوتردو میں جبروتی ایک حجاب دکھانا چاہتا ہوں. اللہ علی فرماتے ہیں، خیال رکھا ہے صحیح، علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا ہے. اس کا پہلا حجاب ہی میں علی خوش ہو جاؤ میرا پتر. حیدری. ان کو گل سمجھ آئیے دنیا کیسا علی سجدہ ہے. جناب علی ہی سلونی کا دعویٰ کر، کسی نبی نے نہیں کیا پتر. جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک کیوں نہیں کیا؟ نہ کیوں نہیں کیا؟ ہون ایک گل میں علم کلام دی گل نہ لوے. یہ سفوراً نہیں پڑھ رہے، علم کلام نال پڑھنے، اردو ہے جو نہیں پڑھنا. اے بھائی پڑھی اے میں لے کے چل دیا. اللہ
قدیم ذاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جناب یہاں پڑھے، یہیں پڑھاتے ہیں، فضل حسین شاہ پڑھاتا ہے، میرا کلاس فیلو ہے فضل حسین شاہ، ضمیر شاہ بھی کلاس فیلو ہے، سارا ٹبر نال ہے سارا، سمجھ آئیے۔ اب جناب اللہ قدیم ذاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، شکر ہے کہ ہمارے علماء نے محنت کی ہے، ہمیں توحید کی آگاہی ہوئی ہے، ورنہ کون ہے جو علی سے آگاہ ہو؟ توحید ان کے ذریعے سے۔ صحیح، ماشاءاللہ، خیال رکھا ہے۔ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو۔ یہ تو جھٹکا ہو نہیں، جو مسبوق سبقت سے، سبقت مانے پہلے، مسبوق سبقت پہلے، مسبوق بالغیر نہ ہو۔ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو۔ غیر نہ ہونا اس کے لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ، مسبوق بالغیر نہ ہو، میں لبا نہ ہوں، تھوڑے جا بھائی میں نکی جگہ، مسبوق بالغیر نہ ہو، وہ ہے قدیم ذاتی۔ مسبوق بالغیر نہ ہو، جب سے ہے کوئی غیر نہیں۔ کون؟ اس بات کس کا ہوا؟ صرف ایک کا، وہ ہے، غیر ہے ہی نہیں۔ تو انہوں عالم بنا دے پہ یہ دن ہے انشاءاللہ۔ کوئی غیر نہیں ہے، جو بلا غیر ہو وہی لا شریک ہوتا ہے۔ علم کلام، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب آگئے محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام، ہم نے بحث ان کی کرنی ہے، ان کو سمجھنا ہے، وہ تو لا شریک ذات ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ لیکن اب انہوں نے کہا آل محمد بھی قدیم ہیں، لیکن قدیم زمانی ہیں۔ ماشاءاللہ صاحبان علم، قدیم، ایک خیال رکھا ہے، میں ان جو میں پھر تعریف کرتا ہوں، قدیم زمانی ہیں، 14 قدیم ہیں، اللہ کی طرح ذاتی قدیم نہیں، زمانی ہے۔ زمانی ہونا دلیل ہے، بن کے آئے ہیں۔ ہم سمجھ آئی کتنی بڑی بات ہو۔ قدیم ذاتی نہیں، قدیم زمانی، پھر کب سے بنے ہیں؟ اب ان کی تعریف ہو گئی قدیم زمانی۔ سارے دیکھو میرے پاس، قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ ہائے ہائے، ہن تو گل اچھی ہو گئی ہے۔ مسبوق بالعدم، عین دال میم، عدم، عدم نہ ہو۔ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے، آپ گھبرا جائیں گے میں کیا کروں۔ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی جس کے ہونے سے پہلے نہ ہونا نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، میری سمجھ نہیں آیا۔ جس کے ہونے سے پہلے نہ ہونا نہ ہو، وہ بابا جب نہ ہونا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہونا۔ جو اللہ کے بعد جو ان کا ہونا ہونا ہو، اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اب علی نے فرمایا لوگوں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔
میرے خیال ہم سمجھ میرا ہونا دلیل، میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ۔ علی فرماتے ہوا کائنون، الکائن قبل الکون بغیر کیان، والموجود فی کل مکان بغیر ایان، والقریب من کل نجوہ بغیر تدان۔ ایک خطبہ ہے میرے امیر المومنین کا۔ علی فرماتے ہوا کائنون لا ان حدث، وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے، ہوا نہیں۔ میرے خیال ہے آج بھی نہیں سمجھ آئی۔ ہائے 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 ہائے، وہ ہے ہوا نہیں، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، وہ ہے یار سمجھا کرو، تو آنی خاطر پڑھ رہے ہیں، وہ ہے ہوا نہیں۔ علی فرماتے ہیں کیا ہے قدیم زمانی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے پہلے عدم نہ ہو۔ عدم کسے کہتے ہیں؟ عدم کہتے ہیں زمانے کو، جس کے پہلے زمانہ نہ ہو وہی آل محمد ہے۔ اس لیے 14 امام زمانہ ہیں، زمانے سے پہلے ہے، ابھی وقت نہیں تھا یہ تھے۔ ابھی زمانہ نہیں تھا یہ تھے۔ یار میں آسان پہ پڑھدا، آسان بالکل، پھر بھی تسی محسوس پہ کریں گے کچھ مشکل نہ محسوس کرو۔ اب معلوم ہو گیا جس طرح اللہ سے پہلے کوئی شے نہیں، آل محمد سے بھی پہلے کوئی شے، وہ ذات ہے، یہ وجود ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ ذات ہے جلی، یہ وجود ہے۔ ٹھیک، معلوم ہو گیا اللہ نے اللہ بھی نہیں بنایا، ایسے وجود بنائے ہیں اللہ نہ ہو کے، کمال اللہ والے رکھتے ہیں، کمال دے گا تو اللہ والے کہلائیں گے۔ دینا دلیل ہے کہ یہ کمال لے کے آئے ہیں، کل بحث کریں گے، ان کا حق ہے وہ دے، نہ دے تو اللہ نہیں رہتا۔ میں کتنی بڑی بات کر دی ہوں، بنایا جو ہے دے نا، ٹھیک ہو۔ اب سلونی کا دعویٰ نبی نے نہیں کیا، کسی نبی نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کو جو علم ملا ہے وہ ان کی امتوں کے مطابق ملا ہے۔ میرا خیال خوش نہیں ہوئے، خوش ہو رہا کہ نہیں یار، بحث ہوتی ہے۔ جتنی امتوں کو ضرورت تھی اتنا علم ہر نبی کو دیتا گیا۔ آدم تو یہ لے لے، نوح تو یہ لے لے، ابراہیم تو یہ لے لے، جتنی امتوں کو ضرورت تھی نبیوں کو علم دیا۔ کہوں 14 کو وہ علم دیا جتنا توحید کو ضرورت ہے۔ خوش ہو، ہائے ہائے ہائے۔ جناب علی علیہ السلام نے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، سلونی کا دعویٰ کیا۔ ایک یہودی عالم بیٹھا تھا، یہودی سمجھ دے، اس نے دل میں کہا یہ جو بول رہے ہیں جناب علی جتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ خدا جانے کیا ہوا اس وقت،
کسی نے اس کی دل کی بات نہیں سنی، علی نے سن لی۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو پتر خوش ہو حیدری۔ اچھا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا علم علی جیسا ہے، کسی اور نے نہیں سن، جناب علی نے سن۔ اسی کی طرف دیکھ کر میرے علی نے فرمایا بھائی ذرا میری طرف دیکھ، ہم میرے پاس دیکھو میں گل کرائی، ایک کوٹ ادو میں گل کرا، کوٹ ادو۔ ان کا دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں۔ چلو اسے دوڑا پڑا، پھر خوش ہو، خوش ہویا کرو بس۔ جناب علی نے اس نے دل میں کہا کہ میں جناب علی جتنا جانتا ہوں، سرکار امیر المومنین نے ہزاروں واقعات میں نے بیان کیے سرکار کے، اور جتنے قرآن میں جتنی واقعات ہیں، جتنے وہ ہیں، کل کے کل ان کی تصاویر میرے پاس میں نے پوری دنیا سے اکٹھی کی ہے۔ میرا قرآن آئے گا، واقعہ قرآن میں پڑھے، ساتھ تصویر لگی ہوگی۔ ایسے البم بنا دیا میں نے قرآن کا، انشاءاللہ جلدی اب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اب جناب میری طرف دیکھ، اس نے دیکھا سرکار امیر المومنین نے اپنا دست پاک ید اللہ کو دراز کیا، دیکھنے والوں نے خدا جانے کب تک دیکھا، ہائے ہائے، آنکھوں سے آگے نکل گیا ہاتھ۔ اب جو جناب علی نے ہاتھ واپس لوٹایا، مٹھی بند تھی، سارے بیٹھے ہوئے، کوئی دیر نہیں لگی، ایک گھنٹے لگے، ایسے کیا آ گیا، اسی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پہلا واقعہ ہے میرے امیر المومنین کا، کسی سے پوچھا، وہ کھڑا ہو گیا آدمی، وہی جس نے کہا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ نے اپنے علم سے اس پہاڑی سے اٹھا لیا ہے۔ سرکار علی نے ہاتھ کھول دیا، ٹھیک کہا تو، یہ عدالت ہے، ٹھیک کہا تو نے، ٹھیک۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے اپنے علم سے یہ انڈا اٹھا لیا۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا تو جو کہہ رہا ہے نا میرا علم علی کے برابر ہے، لو انڈا وہیں رکھ دو۔ میرے خیال ہے خوش نہیں ہوئے، ہائے 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 ہائے، کہتا مولا میرا یہ علم نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا سن، جہاں تک تیرا علم پہنچ گیا تھا وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ پہنچ گیا، سمجھ آ گئی نا۔ انما انما کھڑے سے اگر میں 5 دن ہی پڑھتا رہا تو انما ہی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ خیر ہو گئی۔ انما کلمہ حصر یہ ما قبل کی نفی کرتا ہے۔ موضوع شروع ہو گیا جی، جڑے ٹیلی فون یہ وچ بھی سن دین نا، بند کر دیا ٹیلی فونوں کو، نہ یہ ٹیلی فون آپ کے لیے ایک اشارہ ہے کہ خاص باتیں نہ سنا کریں۔ یہ کون انگل لیں دے ہوں سمجھ جائی، نہ یہ نہ کیا کر۔ ہائے 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 ہائے، یہ سرائکی دی گل کی تھی میں، ہائے ہائے تو سمجھ نہیں آئی، ہائے ہائے ہائے، چل بڑی گل بات صحیح۔ آپ ہمارے ہم نوکر لوگ ہیں، نوکر، یہ میں جہاں بیٹھا ہوں کیا سمجھتے ہیں میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں؟ ہائے ہائے، کیا بات کیا ہو رہی تھی بلا؟
انما کلمہ حسر، او بے خبر لوگوں، توحید ہے۔ اب وہ توحید ان 14 کے ساتھ ان کا کمال بیان کرنے کے لیے اس نے قرآن بنا کے ایک لفظ بنائی جسے انما کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کتنی عظمت ہے ان کی، آل محمد کی، کہ لفظ بھی ایسا چنا کہ کوئی دوسرا داخل ہی نہ ہو سکے۔ کیوں کہ حصر کے معنی یہ ہے کسی صفت کو موصوف کے ساتھ، کسی صفت کو، صفت موصوف ہوتے ہیں یعنی کسی صفت کو موصوف کے ساتھ ایسا مختص، یا موصوف کو صفت کے ساتھ ایسا مختص کر دینا، ایسا مختص، ایسا خاص کر دینا، کوئی اور وہاں شامل ہی نہ ہو، اور کوئی شامل ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں حصر۔ اور کوئی شامل ہی نہ ہو، یہ حصر حقیقی بھی ہے، یہ حصر اضافی بھی ہے۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا اور آپ کے حوالے سے کرنے لگا، سمجھنا، خدا واسطے سمجھنا، یہ گل آج تک کسی نے نہیں کی، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہمارا ہے کہ آپ کی ہماری فیلڈ میں کون ہے جو ایسی باتیں کر سکتا ہے، ہمیں معلوم ہے ابھی یہ بات نہیں ہوئی، اور یہی بات میں آپ تک بالکل جان پہچان بالکل پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے انما ان کے ساتھ لگا کے، آل محمد علیہ السلام کے ساتھ لگا کے، 5 دن ہیں ہم ایسا کریں گے، لبا نہیں کر کے، انما کا کمال، انما کا کمال جب آل محمد میں مصطفیٰ سمجھ گئے، اب کہا کل، میرا حبیب کہہ دے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ہی ایک معبود ہے۔ اے انما لگایا یا نہیں؟ کل پہلے لگی ہوئی ہے، کل کس کو کہا؟ رسول کو، کل میرے حبیب کہہ دے، رسول کو کیوں کہا؟ کل کہہ دے، انما الہکم الہ واحد، یہ حصر حقیقی ہے، کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ کہہ دے کہ کوئی معبود نہیں تمہارا، صرف وہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں سمجھ رہے؟ حصر حقیقی۔ اب دوسرا حصر، قل هو اللہ احد، اب اللہ نے کہا کہہ دے وہ احد ہے، وہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ قل هو اللہ احد، احد، یہ کیا ہے؟ حصر حقیقی، حصر آگے نہیں جا گا، اتھے کر رہا ہے تو انہیں یہ سمجھ جائے گی تگے چلا۔ اگر تجھے ڈھیلے ہو گئے تو میں بالکل میں ہی ڈھیلا ہو جاؤں گا۔ یہ گلا کہیں آگے کھیچیں، خدا بات سے گل سبزی کی تھی کروں، حیدری میرے بعد بہت بڑے ذاکر میرے بھائی پڑھیں گے، آپ کو یارا خوش کریں گے ہماری بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
میں بہت بڑا باب کھولنے لگا ہوں جناب، آپ میری توجہ میری طرف رکھیے جی. یہ ٹیلی فون چھوڑ دو جناب، بالکل جو کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نا، میں کچھ نہیں آ رہا نہ سے کچھ نہیں آ رہا. انما الہکم الہ واحد. میرا حبیب کل کہہ دے. ہائے ہائے، کیوں اس کو کل کہا؟ چونکہ انما ہی سے تو بنایا ہے. ہائے ہائے، ایک کل ہے، سمجھیا میری حقیقت کو. کن ہو کو ایک پانچوں جو چادر کے نیچے تھے سارے سمجھ گئے. ہائے ہائے، اور سمجھ جا آہستہ 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 آہستہ. ٹھیک رسول، تو ہی تو میرا خاتم المرسلین ہے، تو ہی تو انبیاء کا خاتم ہے، خاتم ہے. تو کہہ کل. خدا جانے رسول نے کل کس معیار سے کہا ہوگا، کتنی توجہ کے لیے اللہ نے کہا ہوگا حبیب کہہ دے. اب رسول کس معیار سے کہے گا؟ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے یا نہیں؟ کل جی کہاں سے کیا ہے وہ یار بات دیتے پڑھنے، میرا بچڑا باتیں پڑھنے. تو بیٹھی یوں بیٹھی تھی ایک گلا مشکل ہے. میں آپ ہی ڈریا بیٹھا میں ڈردا جاؤں کہ تمہیں میں دساں یا نہ دساں. تسی خوش ہو نا یارا، میں وڈی ساری گل کرنی ہے. تسی خوش ہوو، فریش ہوو، پھر میں گل کروں. انما ایک گل شروع ہو گئی سی. انما الہکم الہ واحد. میرا حبیب کہہ دے، تو کہہ دے، تمہارا الہ ایک ہے. ایک ایسا ایک جو گنتی میں نہیں آتا. ایک بھی ہے، گنتی میں بھی نہیں ہے. اے علی فرماتے ہیں واحد ہے مگر گنتی میں نہیں آتا. اے علی ہم کہاں جائیں، تو نہ ہوتا واحد کا پتہ ہی نہ چلتا. علی واحد ہے جیسے واحد بتایا ہے. اللہ انما الہکم الہ واحد. کوئی معبود نہیں. میں ڈر رہا ہوں، کوئی معبود نہیں. بڑے سے نہیں تھے، کافی لوگ کھوجی بیٹھے ہوندے، میں نے بیٹھے رہے. انما الہ، علم کلام سے میں بحث کر رہا ہوں. انما الہکم الہ واحد. خیال رکھا ہے، ہوں میں گل کر لواں چاہیے. اے اللہ، جب تو اللہ ہی ایک ہے تو پھر صرف عبادت تیری ہوگی. خیال رکھا ہے صحیح، سیانے ہو خیال رکھا ہے. عبادت فقط تیری ہوگی. تیری، چالی گل میں کہہ رہا ہوں، تیری ہوگی. تیری اس عبادت میں کوئی بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. عبادت تو اللہ کی ہے، معبود اللہ ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ ایک. جب معبود ہی ایک ہے تو عبادت صرف اسی کی ہوگی، کوئی اس میں شامل نہیں ہوگا. گل کر لوں ہوں. اے اللہ، جب کوئی بھی شامل نہیں ہونا چاہیے تو پھر تو نے 14 کو نماز میں شامل کیوں کیا؟ ہاں ہون گل سمجھ آندی بھی ہے، سمجھ آندی بھی ہے. ہائے 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 ہائے. گل سمجھ آندی ہے. اے اللہ، تو نے 14 کو، آپ کی میں نمائندگی کر رہا ہوں،
اسی نوکر لوگ ہیں. ایسی گفتگو نہیں ہوئی آج تک. اے اللہ تو حقیقی معبود ہو کے ہائے 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 حقیقی معبود اللہ ہے نا. عبادت علی فرماتے وہ لائق عبادت ہے. ہائے ہائے دوسری لفظ کہوں علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے بصیرتوں سے دیکھا نہ. ہائے 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 اوے علی کی بصیرت کو سمجھنے والوں. ٹھیک ہے آگا جی ہون خیال رکھا. کیوں شامل کیا سنو. صرف شامل نہیں کیا انہیں آپ کو خوش نہیں حقیقت بتانے کے لیے. 14 کو صرف شامل نہیں کیا فرمایا اگر 14 نماز میں نہیں ہیں وہ میری نماز ہی نہیں ہے. علی یا علی نا حیدری خوش ہو. کوئی صاحب جواب دے. صحیح کیوں شامل کیا گلا اے جتھا اے ہونی ایسا ایک باریک ہون باریکی لفظ بیچاری پیچھے چیک گئی. اتنی باریک ترین بات کہوں اللہ نے اس کا جواب باریک ترین دلیل میں یہ دیا. انہوں نے میری عبادت منوائی ہے میں ان کی تعظیم منوانا چاہتا. اور نہیں فرما رہے ہائے ہائے انہوں نے میری عبادت مجھے معبود منوایا ہے. میرا عدل بنتا ہے کہ میں انہیں ان کی تعظیم منواؤں. یہ داخل برائے تعظیم ہے برائے عبادت نہیں. اور خوش ہوئے یعنی اے صاحبان علم بیٹھے. رسول ہے عبادت میں رسول ہے عبادت میں رسول ہے نماز میں وہ اللہ کی عبادت میں مسجد نبوی میں سجدہ سب سے اہم رکن سجدے کی اہم عبادت میں پشت پہ آ گیا حسین. اللہ نے کہا میری عبادت بڑھا دے. حسین کی تعظیم ہے عبادت بڑھا دے. جب تک حسین بیٹھا رہے انہوں نے حق کے سچائی سمجھ آئی. رسول پڑھتے آئے ہائے ہائے واہ واہ واہ. رسول پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حسین کہتا ہے ایک جس کا ایک تسبیح الہی کے برابر ہو اسے حسین کہتا ہے. کون ہے یہ؟ ایک نہیں گنی جا رہی تسبیح الہی گنی جا رہی. یہ تسبیح الہی ہر تسبیح تعظیم حسین میں ہو رہی. ہائے 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 ہائے. اب میں کہوں جس کی تعظیم عبادت کے برابر ہو اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے. حسین گنتے گئے. بس آخری جملہ وقت میرا تھوڑا ابھی پیچھے صاحبان بیٹھے وقت کے حوالے سے. حسین علیہ السلام گن رہے ایک نانا ایک ہائے
آج میرا خیال ہے نانے کو بھی بتانا ہے آج معیار والی نماز ہو رہی ہے۔ پوری نمازوں میں حسین کی یہی تو نماز ہوگی جو معیار بنے گی۔ 70 رسول نے تسبیح پڑھ لی، 70 امام حسین نے گین لی۔ ہائے 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 ہائے، اب 70 پہ بحث ہوگی یار، ایسی بحث ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ حسین نے کہا 70، بس 70 کی رے ختم ہوئی، حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھا لیا، حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھا لیا۔ یہ نتیجہ ہمیں کیوں دیا؟ جب تک گنتا رہا حسین بیٹھا رہا، رسول سجدے میں رہے، عبادت جاری رہی۔ اترا حسین، رسول نے نماز شروع کر دی۔ کیا بتایا اللہ نے ہمیں، کیا سمجھایا؟ بے خبر لوگوں، میری عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے۔ ہن گل سمجھ آ گئی ہے؟ وقت زیادہ۔ رسول کریم علیہ السلام کا 5 منٹ رہ گئے صرف میری، وقت آخر ہے، تھوڑا سا آرام آیا۔ ساری بیبیاں سارے چاروں طرف کھڑی، ازدواج مطہرات کھڑی ہوئی ہیں، اور پائنتی کی طرف جناب زہرا بیٹھی ہوئی۔ میرا خیال ہے مصائب یہیں سے شروع ہو ہی گئے۔ بابا کے پاؤں بھی دبا رہی ہے۔ روایت ہے کہ کبھی کبھی آہستہ سے چوم کے پاؤں چوم کے کہتی یا آباتا، ہائے بابا۔ چوم بھی رہی ہے اور رو بھی رہی، ہائے بابا۔ کہ دروازے پہ ایک دستک ہوئی کہ میں ایک عرابی ہوں، حضور سے ملنا ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا اسے کہو ہائے ہائے ہائے۔ بابا ابھی آرام میں، کافی دیر کے بعد آرام میں آئے، جب اٹھیں گے ہم تمہیں بلا لیں گے۔ وہ رک گیا، پھر دوسری مرتبہ اس نے دستک دی، بی بی نے فرمایا ہمیں یاد ہے جب بابا آرام سے اٹھیں گے ہم بلا لیں گے۔ ہم گل کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، مصائب سمجھتے ہیں، رو لیا بھی کریں۔ جب اس نے تیسری مرتبہ دستک دی نا، جناب زہرا کے دل پہ اس دستک کا اتنا اثر ہوا، چیخ ماری میری سیدہ نے، گرم گرم آنسو بابا کے پاؤں پہ گرے نا۔ رسول اٹھ کے فرماتے ہیں زہرا میری زندگی میں رونا شروع کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، زہرا اتنا کیوں رو رہی؟ بابا ایک عرابی ہے جو ملنا چاہتا اسے روکا مگر رکتا نہیں۔ فرمایا یہ عرابی نہیں، یہ ملک الموت ہے۔ زہرا صرف تیرے دروازے کی عزت ہے، او بے خبرو، بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، اس دروازے کی عزت ہے کہ یہ اندر نہیں آتا، اندر نہیں آتا، اجازت دے گی تو آئے گا، کسی گھر میں اجازت نہیں لیتا۔ میں کہوں جب دروازہ جلا اور کسی نے لات ماری، بس اس لات کا لگنا تھا، جناب زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان اوپر سے پتہ نہیں کتنی گزر گئے۔ اس وقت میری بی بی نے کہا، بی بی نے فرمایا فضا فضا مجھے سنبھالو، فضا ہے مجھے سنبھالو۔ بس جلدی سے اجازت ملی، جناب اسرائیل آئے حضور پاک کے پاس،
تحفہ و درود و سلام توحید دیا، کھڑے تھے کہ جناب جبریل آ گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل، اسرائیل ذرا ٹھہر جا، جبریل آ رہے۔ جبریل آئے اور جبریل نے کافور دیا۔ پتہ ہے کافور کب لگایا جاتا ہے؟ جب ایک آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو 7 اعضاء پہ کافور لگاتے ہیں۔ کہا مولا میں جنت سے کافور لے کے آیا ہوں، خذ من حصتک، اپنا حصہ لے لو، وقسمہ علی اہل بیت، اپنے اہل بیت پہ تقسیم کر دو۔ رسول خدا نے حصے بنائے ہیں، ایک حصہ جناب علی کو دیا، ایک حصہ جناب سیدہ کو دیا، ایک حصہ جناب حسن کو دیا، ایک حصہ اپنا رکھا۔ مسائل پڑھ لوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حصے ختم ہو گئے، حسین کھڑا ہوا۔ خدا گواہ جب حسین نے دیکھا کہ حسن کو حصہ ملا، مجھے نہیں ملا، نانا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا نانا حسن کو حصہ ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس وقت رسول کی چیخیں نکل گئی۔ 13 مرتبہ رسول نے گلا چوم کر یہ جملہ کہا، حسین اس لیے نہیں دیا کافور، اس لیے نہیں دیا کافور، انہیں دیا جاتا ہے جن کا کوئی لگانے والا ہو۔ ہائے 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 ہائے، تیرا ایک سجاد ہوگا، کوئی لگانے والا نہیں ہوگا، اور وہ بھی پابند سلاسل ہو۔